کہ یہ جو آج کے دور کا جو ملیٹنٹ ہے وہ سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے اندر مسلمانوں کو بھی کافر سمجھ فورگیٹ دا نان مسلمز۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور مدرسے میں بالکل کہتی ہوں کمپلیٹلی بند ہونے چاہیے۔ مدرسے میں آپ اپنے بچے کو بھیج کے صرف اور صرف جہادی اور صرف انتہا پسند بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ نمسکار فرینڈز، بھارت ٹی وی کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا آپ پہلے جانتے ہیں، حال ہی میں پاکستانی مولویوں دوارا پاکستان میں ہوئے دنگوں کی وجہ سے پاکستان کی کافی بدنامی ہوئی۔ ان ایکسٹریمسٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس ویڈیو میں پاکستانی پترکار آرزو کاظمی اور قمر چیمہ اس وشے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے ساتھ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرا حوصلہ بڑھائیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر کے آگے کے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سمے پر پائیں۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ ہمارے جب افغانستان میں جہاد شروع ہوا تو سارے بھاگم بھاگ چلے گئے، جی ٹھیک ہے، وہ ہم جو اسلام نے کہا میں جہاد کا کانسیپٹ ہے ہم اس کو فالو کریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو یہ جو وہ ایڈونچرس زیادہ تھے اس میں سے۔ یہ جو آج کے دور کے ملیٹنٹ ہیں، دے ہیو اے کلیئرٹی آف آئیڈیالوجی اینڈ آبجیکٹو۔ اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کو تب ختم ہوگا یہ لون وولف فینومینن اور اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم پراپر ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف جائیں گے، جب معاشرے کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر، ٹی وی کے اندر، ہر جگہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو ڈسکریج کیا جائے گا جو مذہبی انتہا پسندی پھیلائیں گے اور جو مذہبی انتہا پسند ٹرینڈ چلائیں گے۔ ہمیں تو ان تمام لوگوں کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے اندر مسلمانوں کو بھی کافر سمجھ فورگیٹ دا نان مسلمز۔ وہ کرسچنس کو کیا سمجھتے ہیں، جیوز کو، ہندوز کو، سکھس کو، باقیوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں، دیٹ از اسٹوری اپارٹ۔ دے کنسیڈر کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی سارے کافر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو ہم ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، اور یہ جو مسلمان اس وقت ہیں دے آر ورکنگ ود دا ویسٹ۔ یہ مغرب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ مغرب کے پپٹس ہیں اور یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ سو وہ پولیس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمیں اس کو لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے اور اگلے کی جان لے لینی چاہیے۔ تو یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو چیمہ صاحب، ان کو جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں، جس کو یہ کبھی کہتے ہیں کہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے، اچھے برے چھوڑ کے ان کو ہر مدرسہ بند کرنا ہوگا۔ انہیں صرف اور صرف اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا۔ ہر طرح کا مدرسہ بند ہو۔ ان ملاؤں کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے جو انڈسٹریز چلا رہے ہیں وہ لوگ بھی دیتے ہیں، ان کو بھی روکا جائے۔ ان کے جو جگہ جگہ ان کے چیریٹی باکس لگے ہوتے ہیں، ان باکسز کو اٹھا کے پھینکا جائے۔ ان کو ہر طرف سے ان کے پیسے بند ہوں۔ ان کو بچے دینے لوگ بند کریں کہ جی یہ بچہ ہمارا رکھ لیں اور اس کو پڑھائیں، اور یہ وہ تو مدرسوں میں تو وہ سب ان کا سختی کے ساتھ، بہت ہی سختی کے ساتھ بند کرنا ہوگا، تب جا کے یہ چیز آگے بڑھ پائے گی۔ ورنہ اس طرح سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، دنیا جان کے یہ ملا عیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شرابیں یہ پیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ گھومتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں یہ رہتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے یہ اپنے مدرسے بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا لال مسجد کا بھی جو ایک حصہ ہے وہ اللیگل طور پہ بڑھایا ہوا ہے، اور اگر کبھی اس پہ بات کی جائے تو یہ لڑنے مرنے کے لیے آ جاتے ہیں سارے مولوی باہر نکل کے۔ ان کو اس چیز کو بند کرنا ہوگا، ان کو مدرسوں کو بہت سختی کے ساتھ بند کرنا ہوگا۔ ان کو بچوں کو، اور جو پیسے ان کو دیے جاتے ہیں، جو چیریٹی ان کو ڈفرینٹ جگہ سے ملتی ہے، وہ ساری ان ملاؤں کی بہت سختی سے بند کرنی ہوگی۔ ان کو ہر اسلام آباد اگر میں بات کروں تو ہر سیکٹر میں ان کو کہنا ہوگا کہ بس ایک مسجد کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، جس جگہ جائیں وہاں پہ مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے اندر نمازی ان کو نہ ملے، نمازی اندر کوئی نہیں ہوتا ہے، اور یہ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آدھے حصے میں مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں، آدھے میں خود رہنا شروع کر دیتے ہیں جو مولوی ان کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چیزیں ان کو روکنی پڑیں گی۔ جتنی ایکسٹرا یہ مسجدیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، مدرسے بنا رکھے ہیں، ان سب کو توڑ دیں۔ جو لوگ باہر بے گھر پڑے ہوتے ہیں بیچارے پریشان حال، ان کے لیے گھر بنا دیں، یا کوئی ایجوکیشن کا کوئی اسکول بنا دیں، کوئی کالج بنا دیں، کوئی لائبریری بنا دیں۔ یہاں پہ لائبریری زیادہ اور مدرسے بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور اس پہ بہت سختی سے جب تک کام نہیں ہوگا یہاں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور
جو مولوی زیادہ اس طرح کے فساد کرنے کی کوشش کرے اور جیسے ہوتا ہے کہ جی باہر لوگوں کو نکال دیا, پروٹیسٹ شروع کر دیا, کبھی ڈی چوک پہ بیٹھ گئے, کبھی فیض آباد پہ بیٹھ گئے, کبھی کچھ کر رہے ہیں, 2-4 کو چوک پہ لٹکا دیں گے نا, پھانسی دے دیں گے, یا تلوار لے کے, جو مسلمانوں کا رواج ہے نا کہ وہ جی سر تن سے جدا 1-2 کے سر اڑا دیں گے, اپنے آپ سب بیٹھ جائیں گے. صرف 2 سے 4 کو چوک پہ کھڑے کر کے ان کی ملاؤں کی نا منڈی اڑا دیں, اور اس کے بعد دیکھیں کیا زبردست طریقے سے انسان کے بچے بنیں گے. جب تک ان کو ایسے ہی بات کرتے رہیں گے, ان سے آرام سے بات کرتے رہیں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آنا. 2-4 ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا ان کو چوک پہ کھڑا کر کے پھانسی لٹکا دیں, 2-3 دن چوک پہ لٹکنے دیں ان کو, اس کے بعد لے جا کے دفنا دیں, یا پھر سیدھے تلوار سے کام ان کا تمام کریں. اور یقین کریں 3 سے 4 کے ساتھ یہ صرف ایسا کریں گے نا, ایک انسان کا بچہ نہ بنے تو مجھے کہیے گا. میں آپ کی بہت ساری جو سفارشات ہیں اس سے ایگری نہیں کرتا, جس میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ مدرسہ کو بین کر دیں. میں مدرسہ کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ مدرسے میں جاتا ہے. مدرسے کو قائم رہنا چاہیے, لیکن مدرسے کو جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو ماڈرن گلوبل ریالٹیز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ سنک ہو جانا چاہیے, تاکہ وہ بچے بھی اسی طرح ترقی کریں جس طرح اسکول والے بچے یا کالج والے بچے جو ہیں وہ ترقی کریں. سو مدرسے کے بین کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں. فنڈنگ میرا خیال ہے مسجد کا استعمال اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہے, کمیونٹی بلڈنگ کی جا سکتی ہے. سو جو مسجد کا استعمال ہے وہ مولوی سے لے کے ماڈریٹ طبقوں کو بھی دیا جانا چاہیے. ان کا بھی ایک پوائنٹ کر لوں بس, پھر آپ بول لیجیے گا. اس کو ایک ماڈریٹ جو طبقہ ہے, جو معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں, جو سول سوسائٹی اور جو کمیونٹی ہے, وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرے. اور ہم نے یہ جو سوچا ہوا ہے کہ جی مسجد کو آؤٹ سورس کر دو بس علماء کو, یہ غلط چیز ہے. علماء کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو پڑھے لکھے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور اپنی اور معاشرے کو کنسٹرکشن کرنی چاہیے. اور دوسرا آخر میں جو آپ نے کہا لٹکا دیں, پھانسی دے دیں, میں اس ایکسٹریم بیہیویئر پہ بھی آپ سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو جتنی پنشمنٹ ہونی اتنی چاہیے ہمیں اگر وہ ایکسٹریمسٹ بیہیویئر کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسٹریمسٹ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے. تھوڑے ڈسٹینس میں مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جگہ جو لوگ باہر بیچارے سڑک پہ رول رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ رہ رہے ہیں, ان کو گھر دے دیں یا اسکول بنا دیں. مدرسے میں بالکل کہتی ہوں کمپلیٹلی بند ہونے چاہیے. مدرسے میں آپ اپنے بچے کو بھیج کے صرف اور صرف جہادی اور صرف انتہا پسند بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مدرسہ صحیح ہے اور یہ مدرسہ, آپ مدرسہ سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں صرف اسکول سسٹم ہونا چاہیے اور وہیں سے پوری دنیا سے پڑھتی ہے. کون سا کینیڈا امریکہ میں آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے؟ ایک چیز دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ہمیں اسی میں آگے بڑھنا پڑے گا. جو انتہا پسند رویہ آپ میرا کہہ رہے ہیں وہ میں اسی طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ آرام سے تو بات کر کے, آپ نے 74 ایئرز ہو گئے پاکستان کو, آپ نے بات کر کے دیکھ لیا, ہم صرف اور صرف تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہیں بھی یہ لوگ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے. کیا آپ نے کر کے دیکھا ہے نا, بہت بار یہ جو مولوی ہیں یہاں کے بیٹھے ہیں, سڑکیں بھی انہوں نے بلاک کی ہیں, ایمبولینسز بھی نہیں جانے دی, لوگوں کی پراپرٹیز بھی توڑی ہیں, گاڑیاں بھی جلائی ہیں. میں نے خود کچھ سال پہلے جو ہے وہ یہ لال مسجد والے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تو کہتے تھے کسی فیمیل کی گاڑی جائے گی تو ہم شیشہ توڑ دیں گے. یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ میں آپ کو صرف 6-8 سال پہلے کا بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے پوری لال مسجد کے باہر اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ہمیں فیمیل گاڑی چلاتی ہوئی دکھی تو ہم شیشہ توڑ دیں گے گاڑی کے, ہم ونڈ اسکرین توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو یہ لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمزوری سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. اور بہت سے ایسے جو زیادہ ہی اگر پھیلاتے ہیں, کبھی کہیں گے کہ جی وہاں جا کے پھٹ جاؤ, کبھی وہاں جا, یہ بھی تو یہ اپنے جو نکال رہے ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ, ان کو روکنے کے لیے آپ کو کیس چلا کر ثابت ہو جائے, اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ ان میں سے 1-2 کو سخت سزا دیں. جیل میں تو بند آپ لوگ جیسے کرتے ہیں, جیل میں تو میں نے دیکھ چکی ہوں آپ لوگوں نے, وہاں پہ ان کے بچے تک پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ ہمارے یہاں کے جیلوں میں بند ہوتے ہیں, آرام سکون سے حافظ سعید اور سب لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں. تو جیل بند کرنے سے ان کا کچھ نہیں ہونا. ان میں سے 2-3 کو کم از کم سخت سزا ہوگی, پھانسی کی سزا ہوگی, تب جا کر یہ روکیں گے. ورنہ یہ اب 200 سال کے بعد اگر دوسرا جنم ہمارے تو ہوتا ہی نہیں, لیکن اگر ہوتا تو ہم آتے تو پھر یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ.